سہیل صاحب، نیٹو میڈیا سے بات کرنے کا بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کالے رنگ پہ جگت کرنا ریسزم ہے، نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، میں یہ احساس کبھی نہیں ہونے دیتا کہ جو کالے رنگ والا بندہ ہے وہ کمتر ہے، بالکل ایسا نہیں۔ مذاق کرتے ہوئے آپ بالکل دیکھیں، اگر آپ پھر یہ اس طرح کی حدود آپ اگر بنا لیں گے تو پھر آپ کامیڈی کریں گے کیا؟ مطلب کامیڈی کسی کی کم تری کو یا نہیں، کسی کمتری نہیں ہے، یہ کمتری نہیں ہے، یہ کمتری نہیں ہے۔ کالا رنگ ہونا کمتری کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو پھر کالا رنگ سن کے ہمیں ہنسی کیوں آتی ہے؟ صرف کالا رنگ نہیں، کوئی توتلا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کوئی مطلب بازوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی لنگڑا ہے، تو اس میں ہم کیا فن کریٹ کرتے ہیں؟ لوگ کیوں ہنستے ہیں؟ مطلب کالے رنگ پہ اگر جگت ہوئی تو کیوں ہنستے ہیں لوگ؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، کالے رنگ میں ہنستے اس لیے ہیں کہ ہمارے ہاں، ہمارے ملک کے اندر بھی اور پوری دنیا میں جو کالے رنگ کا بندہ ہے وہ کہہ لیں کہ ازدواجی حوالے سے ہم اسے کہتے ہیں کہ یار یہ کالا ہے، اس کو رشتہ مل گیا ہے یا نہیں ملا، یا تمہیں کوئی وہ اب امانت چند آپ لیں، امانت چند جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ لوز ٹاک نہ کریں، وہ صرف لڑکی کو ایسے ہی کہتا ہے، تو وہ ہنسی آتی ہے۔ ہنسی اس لیے آتی ہے کہ یار وہ تیرے ساتھ بات کر رہی ہے، تم اسی پہ اللہ کا شکر کرو، اوپر سے تم اس کو کہہ رہے ہو لوز ٹاک نہ کرو۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں، اس کو یہاں پہ سٹاپ ہو جانا، یہاں پہ رک جانا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ ہاں، کسی ایسی بات پہ جس سے یہ لگے کہ یہ کمتر میں اس کو کہہ رہا ہوں، یا یہ کالا ہے اس لیے یہ اچھا نہیں ہے معاشرے کے لیے، یہ نہیں بات ہونی چاہیے۔ اس وقت دنیا میں وائٹ سپریمیسی کو لے کے ایک بحث چل رہی ہے کہ سفید رنگ کا بندہ جو ہے وہ سپیریئر ہے، اور ہندوستان میں یہ کلچر 4000 سال پرانا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کالا ولن ہوتا ہے، بدصورت، موٹے ہونٹ ہیں اس کے، اور گورا جو ہے وہ ہیرو ہوتا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے کہ ہماری جگت، ہمارا مذاق بھی بعض اوقات وائٹ سپریمیسی کو ساتھ کرتا ہے، کنفرم کرتا ہے۔ میں آپ کی بات اس لیے یہ نہیں مان رہا کہ ہم کوئی سپرمیسی وائٹ کلر کی دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ نہیں مانوں گا کہ میں نے تو وائٹ کلر کا جو بندہ ہے، جو گورے ہیں، میں ان کے اوپر بھی کامیڈی کرتا ہوں۔ میں اپنا جو میرا اینکر ہے جنید سلیم، وہ بڑا گورا چٹا پورا انگریز ہے، تو میں اسے اکثر کہتا ہوں کہ تم بڑے کسی مہنگے اسپتال کی نرس لگتے ہو۔ مثلا ایک بندہ لنگڑا ہے، وہ ایسے چل رہا ہے، وہ کوئی اسے کہتا ہے کہ یہ دہی لینے جاتا ہے، واپسی تک لسی ہوئی ہوتی ہے۔ میں یہ آپ کی جگت یاد کروانے یہ ایک ٹیکنیک ہے، یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، جو ایک ٹیکنیک جو لسی کو، دہی کو ایسے ہلانے سے لسی بنتی ہے، اور وہ اس کی ٹانگ کی وجہ سے وہ ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہے دہی کے اوپر، تو وہ کہہ رہا ہوں میں کہ لسی بن گئی ہے، یہ لنگڑا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دہی لین جاندہ ہے، واپسی تک دہی لسی بنیا ہوندہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اس کی کوئی اللہ نہ کرے اس کی کوئی تضحیق نہیں ہے اس میں، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کہ لنگڑا جو ہے وہ اللہ معاف کرے کو کمتر ہے۔ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے جس سے لوگ ہنس پڑیں گے۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی جان جدو تہاڈی کمیٹی نکلے نا تو تسی حجامت کرا لینا، تہاڈے وال زیادہ نے تہاڈے منہ تے، یہ تضحیق نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے جو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے یہ حجامت نہیں کرا رہا۔ آپ نے تو فیشن کے لیے رکھے ہوئے ہیں بال، یا ایک اپنا سٹائل بنایا ہوا ہے، تو یہ تضحیق نہیں ہے۔ زبردست، ٹھیک ہے۔ میں اس پہ زیادہ اصرار اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں یہیں میری حجامت نہ ہو جائے، تو میں آگے چلتا ہوں۔ لیکن بڑی اچھی بات ہے۔ اگر میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کروں نا، ہمارا جو تھیٹر کی جگت کا ایک سٹرکچر بنا، جو بعد میں اب ٹی وی چینلز پر بھی انفارچونیٹلی آ گیا ہے، وہ کہیں ایک وڈیرے جاگیردار کی جو ایک بیٹھک ہوتی تھی نا، جس میں کوئی میراثی یا جن کا یہ کام ہوتا تھا جگر لگانا، اور ایک چودھری جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس میں جو ایک پورا ایک سوشل نارمز ہوتے تھے کہ فلاں بندے کی فلاں چیز کا مذاق اڑانا ہے۔ لوئر کاسٹس ہیں سوسائٹی کی، انفارچونیٹلی کاسٹ سسٹم، ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں کاسٹ سسٹم نہیں ہے، لیکن انڈیا کی طرح اتنی ہی پابندی کے ساتھ ہم کاسٹ سسٹم کو فالو کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی ایک کاسٹ ہے چوڑا، اس کے ساتھ بہت ڈسکرمنیشن ہوتی ہے ہمارے یہاں، وہ بہت برا بھی مناتے ہیں۔ تھیٹر میں ایسی بھی جگتیں لگائی جاتی ہیں کہ اگر کسی کو کچھ کہنا ہو تو، مجھے آپ کی ایک جگت یاد آ رہی ہے، میں نے ایک ڈرامہ آپ کا دیکھا، لائیو دیکھا تھا،
میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور میں آپ کو شروع سے فالو کر رہا ہوں. اس میں امان اللہ صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے بڑے بھائی بنے ہوئے ہیں, تو آپ کو کہتے ہیں بھائی صاحب آپ جو ہے نا اگر ایسا کریں گے تو میں آپ کو نئی ایک کڑے والی جھاڑو لے کے دوں گا, اور بڑی تالیاں پیٹی, لوگ بہت ہنسے. وہ بات اور اب کی بات ابھی تک ایک کاسٹ کو لے کے جھاڑو کڑا کسی ایسی ذات کو جو 4000 سالوں سے ڈسکرمنیشن کا شکار ہے, اس کے اوپر ایسی جگت لگانا. اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں تضحیق کیا ہے اگر میں نے یہ کہا ہے؟ اس میں تصدیق نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اچھا بالکل نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اب تو ہمیں یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ انگلینڈ کا جو پرائم منسٹر ہے, یا امریکہ کا جو صدر ہے, یا اٹلی کا جو صدر یا پرائم منسٹر ہے, یا فلاں بڑے بڑے جو لوگ ہیں, یہ اپنا باتھ روم خود صاف کرتے ہیں. یہ اب ہم سارے جانتے ہیں. اس میں بات یہ نا کہ یہاں پہ یہ جو کاسٹ ہے نا, یہ پچھلے ہزاروں سالوں سے, کم از کم 4000 سال سے تو اس ڈسکرمنیشن کا شکار ہے. انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی ایک خاص طبقہ ہے جس کے کمر پہ جھاڑو باندھ کے ہم نے اس کو سوسائٹی سے علیحدہ کر دیا. ابھی بھی دیکھیں جو ایک ڈسکرمنیشن ہوتی ہے نا, ان کے گلاس, ان کے برتن علیحدہ ہوتے ہیں. تو آرٹسٹ کو تو بڑا ریزنیبلی سینسٹیو, آپ ماشاءاللہ میں دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں. نہیں, آپ کی عمر اتنی وہ والی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, بلکہ اب مجھے آپ کی باتوں سے فیل ہو رہا ہے کہ آپ کالے انجن کے وقت کے آدمی, جب کالا انجن چلتا. پھر کالے کے اوپر جگت ہوگی نا سر, گورا انجن بھی ہو سکتا ہے. کالے انجن کا وقت کہہ رہا ہوں, یعنی بہت پرانے بندے ہیں, آپ یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں. دیکھیں اب جو ہمارے بچے ہیں نا, وہ یہ ڈائجسٹ نہیں کرتے. میری جو گھر میں ملازمہ ہے وہ کرسچن ہے, اور میری وائف, میری بیگم اسے کسی وقت جھاڑ دے تو میرے جو بیٹے ہیں وہ اس سے لڑ پڑتے ہیں اپنی ماں سے. پرسنل بات نہیں کر رہا میں عرض کر رہا ہوں, یہ صرف میرے گھر میں نہیں ہے. اب یہ اب صرف میرے گھر میں نہیں ہے, آپ نے کہیں بھی کوئی بھی جگہ پہ اب نہیں آپ کو میٹر کے اوپر پیالی پڑی ہوئی نظر آئے گی جو جمع ہے. اب اس سے زیادہ برے حالات ہیں. میں مطلب کالے انجن سے گورے انجن کے زمانے میں آگے اچھی جگہ تے نہیں پھرتے, کسی اچھی جگہ سر آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو دکھاؤں گا. نہیں اب زیادہ ہے. نہیں یار ایسا نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اب اس طرح کا رہ گیا. دیکھیں یہ بے وقوفی تھی, یہ کم علمی تھی, یہ ہم گھٹے ہوئے معاشرے کے لوگ تھے اس وقت. اب ایسا یہ چیزیں, کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, کچھ چیزیں پہلے سے زیادہ خراب ہوئی ہیں, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. مگر یہ جو ہے نا جی کہ چھوٹا کم تر سمجھنا, جو جیسے میں نے کہا ہے کہ میں نے خود ڈسکس کیا ہے پچھلے ہفتے اس چیز کو اپنے شو میں, ہے یہ ابھی تک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر وہاں تک نہیں ہے جہاں ہم بچپن میں دیکھتے آئے ہیں. ہم تو ہاتھ نہیں تھے ملاتے صفائی والے کے ساتھ. سر ابھی بھی نہیں ملاتے ہیں. آپ ملاتے ہیں, آپ ملاتے ہیں, لیکن میں خدا کی قسم آپ کو کہتا ہوں کہ میں سیٹ پہ جاتا ہوں جب, تو میرا باہر جو جمع دار بیٹھا ہوتا ہے, وہ ہمارے باتھ روم کے باہر ایک بندہ ڈیوٹی پہ ہوتا ہے صفائی والا, یار میں باخدا اس کو ہاتھ ملاتا ہوں. بالکل بالکل, لیکن یہ کوئی بڑی بات ہے اسے ہاتھ ملانا, یہ تو مطلب نارمل چیز ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ روٹین ہے, اب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ روٹین ہے. میں جاتے ہی سب سے پہلے سانے جناب خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, وہ بھی بیچارہ ملاتا ہے, میں آگے چلا جاتا ہوں. لیکن اب وہ سوچ نہیں ہے. لیکن اس لیے کہ میں نے باہر جا کے دیکھا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں یہاں, یہ تو بالکل ایسا مائنڈ نہیں کرتے. امریکہ میں بھی ابھی ہے, کالے کو ابھی بھی چل رہا ہے کالا گورا. دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی جبلت میں, بلڈ میں شامل ہو جاتی ہیں. جو بلڈ میں گھسی ہوئی چیزیں ہیں نا, ان کو وہ اس بلڈ کو واش ہوتے چند نسلیں لگتی ہیں. آرٹسٹ اپنا رول پلے کر سکتا ہے. ہم ایسی جگت, ایسی کامیڈی کر سکتے ہیں جو طرفداری کرے لولے کی, لنگڑے کی, کالے کی, چوڑے کی, کمتر کی, اور طنز ہو اس طرف جو ظالم ہے, غاصب ہے, امیر ہے, اور جس نے لوگوں کا خون چوس کے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جگت لگاتے ہوئے ہمارا رخ ان کی طرف ہو جاتا ہے. یہ چلیں آپ فیوچر میں تھوڑا سوچیں گے اس کے اوپر, اگر کوئی اسکرپٹ اس طرح کا ملتا ہے تو انشاءاللہ جب میں آئندہ ملوں گا تو آپ نے حجامت بھی کروا لی ہوگی. میں آج کرواؤں گا حجامت. میں اگلا سوال یہ پوچھنے والا ہوں. دیکھیں آپ, اگلا سوال یہ ہے, خواجہ سرا کے حوالے سے ہماری جو مسکنسیپشنز ہیں, جو اسٹیریو ٹائپس ہیں, میں بار بار یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں نا کہ ہم ان کے بارے میں یہ اپروچ ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ علیحدہ ہے,
وہ عام انسان نہیں ہے. جیسے ہی بندہ تھوڑا سا ان کی طرح کوئی ڈائلاگ بولتا ہے تو لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کسی ایسی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کر رہے ہیں وہ رول کرتے ہوئے جو پہلے ہی بیچاری بہت زیادہ محرومیوں کا شکار ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یار آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. پوری دنیا کے اندر جو خواجہ سرا ہے نا جی, اس کو دیکھ کے لوگ انجوائے کرتے ہیں, ہنستے بھی ہیں, مزہ بھی لیتے ہیں. اس میں اس کی تضحیق نہیں ہے. مجھے اور آپ کو دیکھ کے مزہ, مرد کو دیکھ کے مزہ کیوں نہیں لیتے؟ میری ایک منٹ بات سن لینا کہ یہ مختلف اقسام ہیں. کسی میں کچھ کمی ہوتی ہے, کسی میں کچھ. کمی اس کو نہ کہنا سر آپ پلیز. دیکھیں نا, میں اس لیے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, کمی اگر ہم اس کو کہیں گے نا, ہماری سوسائٹی کا سٹینڈرڈ یہ بن گیا نا کہ مردانگی پوری چیز ہے, عورت ہونا پوری چیز ہے, اور اگر وہ دونوں میں نہیں ہے تو وہ کمی ہے. کوئی کمی اس لیے کمی نہ کہیں آپ, چلیں کمی نہ کہیں, وہ بہت افسوس ہوگا ان کو. نہیں, کوئی ان کو نہیں افسوس ہوتا. وہ بڑا خوش ہوتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں ان باتوں سے. آپ کہہ کے نا خسریاں دا جلوس کٹوا دینا میرے خلاف, یہ آپ کی سوچ ہے کہ میں کالا جو ہے وہ تضحیق سے کہہ رہا ہوں. بالکل نہیں. ایک بندہ کالا ہے انہوں تسی کی کہو گے؟ کالے بدامی تو نہیں نہ کہیں گے, کالا کہہ لیں گے. یہ تضحیق نہیں ہے یار. اپنا ماں باپ جڑے نے اپنے پتر دا نام کالو رکھ لیندے نے. ماں باپ کو بچے سے زیادہ کس سے پیار ہوتا ہے؟ دنیا جس طرف جا رہی ہے نا, ماں جیڑی ہے ماں, وہ اپنے پتر دا نام کالو رکھ لیندی ہے. جنہیں انہوں جمعیا اور جدی وہ جان ہوں دی ہے, انہوں کالو کہندی ہے. میں کالو, یہ آواز آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی. یہ تضحیق ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. لیکن جو مہذب معاشرے ہیں نا, اب وہ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ ریسزم ہے, کہ آپ کسی کو یار آپ اس میں نہ پھنسے ہیں. ہم مہذب معاشرے کے لیے اور بہت سی 36 چیزیں ہیں, ان پہ ڈسکس کریں. مجھے ساری زندگی کا لوگ سارے ایکٹر کہتے ہیں بڑا بڑا منہ ہے بھائی تہاڈا. میں اگوں ہس کے کہہ رہا ہوں شیر دا وڈا منہ ہوندا ہے. بیوقوف, تانوں پتہ نہیں, باندریاں دے نکے نکے منہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ایسے مزہ لے رہے ہو, آگے بڑھتے ہیں. آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنس گئے ہوئے ہیں. سر چھوٹی چیز نہیں ہے سر, یہ بہت بڑا ایشو ہے. تانوں کسی نے کی جگت کیتی ہے جدوں تسی دکھی ہوئے ہو؟ مینوں یہ دسو. میں یہ تھوڑا سا جگت والی سائڈ پہ چلا جائے گا معاملہ, لیکن یہ کافی سیریس بات ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی ایک سوچ ہے اور اچھی سوچ ہے, میں اس کو برا نہیں کہہ رہا. آپ اگر اس حد تک حساس ہیں تو یہ بڑی پیاری بات ہے. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے ہی احساس آدمی ہیں. آپ کی اندر جو انسانیت ہے وہ اس حد تک سوچتی ہے. بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. مگر میں جیسے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ تصحیح کرتے ہیں, میں نے نہیں کہا سر, میں نے نہیں کہا. نہیں وہ ٹھیک ہے, یہ ہماری جگت کا ایک پیٹرن ایسا بن گیا, مذاق اڑاتے ہیں ہم لوگ. میں بھی آپ سے یہ عرض کروں پرسنل بات کوئی نہیں کر رہا. نہیں, میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا دل بڑا کریں, اس کو ڈائجسٹ اچھے طریقے سے کریں کہ یہ معاشرے میں پیار محبت کا طریقہ کار ہے. میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں, پھر اگلی بات کرتے ہیں. دیکھیں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں, میں حساس بالکل نہیں ہوں, ٹھیک ہے. میں ایک عام جیسے لوگ انسان ہوتے ہیں جو تھوڑا ایولیوشن پہ بلیو کرتے ہیں نا, کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. سوسائٹی کے وہ سیگمنٹس, وہ طبقے جن کو علیحدہ کر دیا گیا, جیسے ابھی بات ہوئی چھوٹی ذات والوں کی یا رنگت کے حوالے سے. خواجہ سرا بھی وہ کمیونٹی ہے جس کو ابھی ریسنٹ جو وہ ہے نا اپنا ہماری مردم شماری سینسس, خیر اس پہ بھی بڑے کانٹروورشل نمبرز ہیں, اراؤنڈ کوئی 10,000 کے قریب خواجہ سرا پاکستان میں رہتے ہیں. وہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ ہمیں نارملائز کریں, آپ ہمارے ساتھ یہ کہہ کے, جیسے آپ کی ایک جگت مجھے یاد آتی ہے کہ خسریاں کو بچنا چاہیے انہوں نے کسنڈ مردہ ورگے تے انہوں دی گالاں عورتاں ورگیاں ہوندیاں نے. ٹھیک ہے, مطلب کوئی تصدیق نہیں ہے بالکل بھی, لیکن تصدیق ہے بھی صحیح. وہ یار نہیں ہے, میں تسی ان تک نال کہیں میری بات سنیں. میں کمپلیٹ کر لوں سر. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان کو ان کا ایسا امیج پہ پورٹری کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں میں قبولیت ہو. وہ جو سپریٹ کر دیا گیا نا ان کو, وہ ختم ہونا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ قبولیت تو میں اپنی عملاً یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا ان کی عزت کرنی ہے. اب وہ آگے کہہ رہا ہے باہر انکل خسرا آئے ہیں, اس پہ ہم سارے ہنس رہے ہیں, سانو پھر پھاڑ کے مارو. یار بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا آپ سارا حسب حال اٹھا کے دیکھ لیں. میرا خیال ہے کہ ہجڑوں کے متعلق, خواجہ سراؤں کے متعلق, ان کے حقوق کے متعلق, ان کی برابری پہ جو عزت ہونی چاہیے اس کے متعلق جتنا میں نے کیا ہوا ہے بات, کسی نے نہیں کی. بہت بولتے ہیں, سیریس بھی بولتے ہیں,
اور کامیڈی انداز میں بھی بولتے ہیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, Welcome, تھینک یو ویری welcome, مچ. welcome.